دوستو ڈیرہ اسماعیل خان، میرا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ خیبر پختونخوا کا ایک تاریخی اور اہم ترین ضلع آج بدترین حالات کا شکار ہے۔ یہ وہی زمین ہے جو ماضی میں علم، تجارت اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی، مگر آج یہاں بے روزگاری، دہشت گردی، کرپشن اور نااہلی کا راج ہے۔ یہاں کے لوگ جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے تک پہنچ چکی ہے۔ علی امین خان صاحب جس گریڈ اسٹیشن میں سوئچ آن کرنے گئے تھے وہ ابھی تک سوئچ آف نہیں ہو رہا۔ صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں اور سب سے بڑھ کر عوام خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوستو ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں شام کے بعد سفر کرنے کو ایک خواب سمجھتے ہیں۔ مضافاتی علاقوں میں لوگ خوفزدہ ہیں کیونکہ یہاں دہشت گردوں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا راج ہے۔ قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور پولیس بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی 4 قتل کیے جا چکے ہیں اور لواحقین ان کی لاشیں سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کر رہی ہیں۔ یہ حالات ہیں اس شہر کے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ڈیرہ پھلندہ سیرا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ جس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے یہاں ٹارگٹ کلنگ دیکھی، ہم نے یہاں ہسپتالوں میں بم دھماکے دیکھے، ہم نے جنازوں میں بم دھماکے دیکھے، پوری جوانی اسی دہشت گردی میں گزر گئی۔ اب یقین کیجئے کہ اب یہاں 1-2 قتل کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ کچھ ہیروز نما آفیسر ہیں جن کے گرد قوال نما ٹولہ موجود ہوتا ہے، وہ کسی قاتل کو پکڑ بھی لیں تو سمجھتے ہیں کہ عوام پر کوئی احسان عظیم کر دیا۔ پھر پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوتی ہیں اور صحافی ڈھول کی تھاپ پر کیمرے کے سامنے ان کے وہ فضائل بیان کرتے ہیں جو سننے والا خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن ان آفیسر سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جناب آنے والے کسی ثانیے کو ہی روک کر پریس کے سامنے آیا کریں، کیونکہ مسئلہ قاتل یا ڈکیت کو بعد از جرائم پکڑنا کوئی مشکل نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ پہلے اس جرم کو روکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور، گورنر فیصل کریم کنڈی اور نامور مذہبی سیاسی رہنما مولانا فضل الرحمان تینوں کا تعلق اس علاقے سے ہے تو پھر یہاں کی عوام کیوں محروم ہے؟ یہ لوگ انتخابات سے پہلے عوام کے سامنے جھک کر ووٹ مانگتے ہیں، روتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں گے، لیکن اقتدار میں آتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ ترقیاتی منصوبوں کے نام پر اربوں روپے خرچ کرنے کے دعوے کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نکاسی آب کا نظام تک تباہ ہو چکا ہے اور جو بھی ترقیاتی منصوبے شروع ہوتے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ دوستو بے روزگاری ایک کسی بھی معاشرے میں ایک زہر کی مانند ہوتی ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ زہر ہر طرف پھیل چکا ہے۔ جب ایک عام آدمی کو روزگار نہیں ملتا تو وہ مجبور ہو کر جرم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں لوٹ مار، ڈکیتیاں، قتل و غارت عام سی بات ہو چکی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سیاستدان اس خطے کے ہمدرد بن کر سامنے آتے ہیں وہی سب سے پہلے زیادہ عوام کے وسائل کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ، خیرات، راشن کے نام پہ اربوں روپے بجٹ میں مختص کیے جاتے ہیں، لیکن وہ عوام تک پہنچنے سے پہلے ہی سیاستدانوں اور ان کے حواریوں کی نظر ہو جاتے ہیں اور ان کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ غریبوں کو میڈیا کے سامنے قطاروں میں کھڑا کر کے راشن فوٹو سیشن کروایا جاتا ہے اور ریشن کے چند تھیلے بھی تھما دیے جاتے ہیں اور باقی سب کچھ سیاسی جماعتوں کے چمچوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ خیرات اپنی جیب سے نہیں دیتے بلکہ عوام کے ٹیکسوں سے لیے گئے پیسوں کو عوام پر احسان سمجھ کر بانٹتے ہیں، جبکہ اصل رقم خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ عوام کے ساتھ ایک بھیانک دھوکے کی طرح ہے۔ دوستو اگر ہم نے اب بھی سوال نہیں اٹھایا، اگر ہم نے ان کرپٹ سیاستدانوں کا احتساب نہ کیا تو یہ کھیل ایسے ہی چلتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم مزید بے بس بنے رہیں گے یا پھر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے؟ بہت شکریہ۔